بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتر ما بین اعین الجن و عورات بنی آدم اذا دخل احدهم الخلاء ان یقول بسم اللہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کی آنکھ اور بنی آدم کے درمیان پردہ یہ ہے، جب تم میں سے کوئی ایک بیت الخلاء میں داخل ہو تو وہ بسم اللہ پڑھ لے۔ سامعین محترم، یہاں سے ان احادیث کو بیان کیا جائے گا جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت کیا پڑھنا چاہیے۔ اس حدیث پاک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ بیت الخلاء میں داخل ہوتا ہے اور اپنی سطر کو کھولتا ہے، اپنے کپڑے اتارتا ہے، تو وہ جنات انسان کی شرمگاہ کو دیکھتے ہیں۔ تو جن کی آنکھ اور بنی آدم کے درمیان پردہ یہ ہے کہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ لی جائے۔ جو آدمی بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو وہ جنات کی آنکھ سے محفوظ رہتا ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی بیت الخلاء میں داخل ہو، اول بسم اللہ پڑھ لے اور پھر وہ دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ پڑھ لے، سنت بھی ادا ہوگی اور جنات کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے۔ البتہ اگر ان دونوں میں سے ایک بھی پڑھ لی جائے تو بھی کافی ہے۔ دوسری حدیث وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانک۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے نکلا کرتے تھے تو آپ غفرانک پڑھا کرتے۔ اس حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل جو آپ بیت الخلاء سے نکلتے وقت پڑھتے اس کو بیان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے نکلتے تو یہ جملہ ارشاد فرماتے غفرانک۔ اس کے محدثین کرام نے دو مطلب بیان کیے ہیں، دو وجہ بیان کی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے پڑھتے تھے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزرتی، ذکر اللہ سے خالی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن چونکہ بیت الخلاء کے اندر یہ وقت جو گزرتا وہ ذکر سے خالی ہوتا، اس میں تو آپ ذکر نہیں کر سکتے تھے، تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے بخشش کا سوال کرتے اور بخشش طلب کیا کرتے تھے۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کی کہ انسان جو بھی خوراک کھاتا ہے، جو بھی غذا کھاتا ہے، وہ بندے کے معدے میں جاتی ہے اور پھر معدے کے اندر دو حصوں میں بانٹ جاتی ہے۔ ایک حصہ طاقت کا، قوت کا اور خون کا بن جاتا ہے، اور دوسرا حصہ اس خوراک کا فضلہ کی صورت میں خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو چونکہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے، اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غفرانک پڑھا کرتے تھے کہ اے میرے خدایا، میں تجھ سے اس تیری نعمت کا شکرانہ ادا کرنے میں جو کمی ہوئی اس پر تیری بخشش کا سوال کرتا ہوں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ بیت الخلاء سے نکلے تو اس سے یہ جملہ اور اس طرح کے دعائیہ کلمات پڑھ لینے چاہیے، اپنی احتیاجی کمزوری اور اپنی کمزوری کا خیال ذہن میں کرتے ہوئے کہ انسان تیری حقیقت یہ ہے، تیری حیثیت یہ ہے کہ تیرے اندر نجاست اور نجاست ہی بھری ہوئی ہے، جبکہ
مد مقابل پروردگار عالم کی ذات وہ ہے جو پاک بھی ہے، معطر بھی ہے، مصفہ بھی ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کے حضور ایسی دعا اور دعائیہ کلمات پڑھنے چاہیے۔ وعن ابی ہریرہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى الخلاء آتیتہ بماء فی طور او رکوۃ فاستنجى ثم مسح یدہ علی الارض ثم آتیتہ باناء آخر فتوضا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جایا کرتے تو میں پانی کا ایک برتن، ایک پیالہ یا چمڑے کی ایک چھاگلی لے کر جایا کرتا، پھر آپ استنجا کرتے، اس کے بعد آپ اپنے ہاتھ کو زمین پر مارتے، پھر دوسرا برتن لاتا اور نبی علیہ السلام اس سے وضو کیا کرتے تھے۔ اس حدیث پاک میں ایک لفظ وہ طور اور رکوہ کا آیا ہے۔ طور عرب میں اس پیتل یا پتھر کے برتن کو کہتے ہیں جس میں کھانا کھایا جاتا ہے، اور بوقت ضرورت اس میں پانی بھر کر وضو بھی کرتے تھے۔ اور رکوہ اس چمڑے کے چھاگل کو کہتے ہیں جو پانی کے لیے کام آتی تھی۔ یہاں راوی کو شک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں یا تو رکوہ وہ چمڑے کی چھاگل لے کر جاتا یا طور کوئی برتن لے کر جایا کرتا تھا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام استنجا کرنے کے بعد اپنے ہاتھ کو زمین پر مارتے۔ یہ چونکہ اس لیے مارا کرتے تھے، اس لیے اس زمین پر ہاتھ کے ساتھ مسا کرتے تاکہ ہاتھ سے کوئی بدبو وغیرہ ہو وہ نکل جائے اور ہاتھ خوب پاک اور صاف ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں دوسرا برتن لاتا، پھر آپ اس سے وضو کیا کرتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلا وہ استنجے کا بچا ہوا پانی اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، وضو کرنا اس سے بھی جائز ہے، لیکن دوسرا برتن اس لیے لاتے وہ الگ وضو کے لیے ہوا کرتا تھا اور پہلا برتن الگ استنجے کے لیے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ بہتر اور مستحب یہ ہے کہ ایک برتن اس سے استنجا کیا جائے تو دوسرے برتن کے ساتھ اور دوسرے برتن والے پانی سے وضو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق